قانون کے لمبے ہاتھ قتل کے ملزموں تک پہنچ گئے۔ کہنا میں شوہر کے قتل میں بیوی ہی ملوث نکلی۔ ملزمہ نے دوست کے ساتھ مل کر واردات کی اور پھر لاش جلا دی۔ ابوذر نامی شخص کی لاش 2 ماہ قبل ملی تھی۔ واردات کی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ نے ثبوت مٹانے کے لیے لاش جلائی۔ میں نے اس سے خلا مانگی تھی لیکن اس نے نہیں تھی دی، تو پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، عثمان اور میں۔ پھر ہم دونوں نے پلان کیا تھا کہ اسے مار دیتے ہیں۔ اس کو پہلے مار دیا تھا، مارنے کے بعد دوبارہ ہم پیٹرول لے کر گئے، پھر اس کو جلایا تھا ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اس پیکج میں انتہائی جو دکھ والی بات تھی وہ شاید آپ کو یہ لگی ہو کہ ایک خاتون نے اپنے ایک آشنا کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو مارا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن اب تو سن کے اس میں دکھ رہا نہیں۔ اب دکھوں کی بنا اسپیسیفکیشن جو ہے نا وہ میری نظر میں بدلتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ابتسام الہی ہیں۔ ابتسام، بہت شکریہ۔ مجھے اس میں دکھ ہوا سن کے یہ کہ خاوند کا نام ابوذر تھا۔ اب حیا جو ہے نا معاشرے سے وہ کس طرح ختم ہو گئی کہ رشتوں کا تقدس نہ رہا، اگر ناموں کا بھی نہ رہا، نسبتوں کا بھی نہ رہا، تو پھر معاشرہ کس طرف جائے گا۔ حضرت زکریا نے کس عمر میں دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں کہ کمروں میں چھپ چھپ کے دعائیں کرتے تھے، کیونکہ بزرگ تھے، بال سفید تھے، حیا آتی تھی، بیوی جو تھی وہ عمر کی دراز ہو چکی تھی۔ لیکن جب بیٹا اتنا منتوں سے مانگا گیا ہو اور اس کے بعد والد کا انتقال ہوا ہو، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا ملکہ۔ یہ میں صرف آپ کو بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اچنبھا نہیں ہے جو بے حیائی ہو رہی ہے، لیکن فرق غور کیجیے گا۔ اس عورت نے ایک شوہر سے ایک بچہ پیدا کیا، ایک بیٹی تھی اس کی، پھر اس کے شوہر سے جدائی ہو گئی، پھر دوسرے شوہر سے جب اس نے شادی کی تو اس نے اپنے دوسرے شوہر سے چاہا کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ اس پہ حضرت یحییٰ کے پاس آئے، جو کہ اپنے والد کے بعد مرنے کے بعد اپنی مسجد میں یا گھر میں اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ساتھ دیا ملکہ کا اور حضرت یحییٰ کی گردن کو کاٹ دیا گیا۔ ایک گناہ کے عمل میں ایک نبی اللہ جو ہے اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا۔ ہم امت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کہ پچھلے 1 سال میں کوئی 1 مہینہ ایسا گزرا ہے جس میں آپ نے یہ نہ سنا ہو کہ عورت نے بچوں کو اینٹیں مار مار کے مارا، خاتون محترم نے اپنے شوہر کو اس لیے مارا، ایک خاتون نے اپنے بچوں کو ساتھ ملا کر گھر میں شوہر کو چمچوں اور ڈویوں سے مار دیا، اور جب اس کی بیٹی سے ملنے گئی سنم بلوچ جیل میں تو بیٹی نے کہا وہ میرے امتحان ہے تو میرے امتحانوں میں خلل پڑ گیا۔ ابا کی موت ہو گئی، بیٹی کے امتحانوں میں خلل پڑ گیا۔ یقین نہیں آتا دکھ کی انتہا ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ اب ہم شاید بے حس ہو چکے ہوں۔ آج ہمارے ساتھ عالیہ برنی ہوں گی کراچی سے انشاءاللہ تعالی، اور احتشام بھی ہوں گے فون پہ ہمارے ساتھ، اور ڈاکٹر انوش ہوں گی ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر انوش جو ہیں انتہائی خوبصورت اور خوبصیرت پولیس آفیسر ہیں، اور ان کی رائے پچھلی دفعہ بھی آپ نے سنی، بڑی اعلیٰ اور معتبر تھی۔ لیکن سب سے پہلے بات شروع کرتا ہوں جہانگیر سے۔ جہانگیر، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر، تھوڑا سا یہ واقعہ جو ہے یہ مجھے سنانا کہ یہ بات ہوئی کیسے، کہاں ہوئی، اور ابھی تک یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تفتیش میں کہاں تک پہنچا؟ بلال صاحب، یہ واقعہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے کادا کے علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں پر بچے جو ہے وہ فٹ بال کھیل رہے تھے، اور ان کی بال جب ایک خالی گراؤنڈ میں پلاٹ کے پاس جا کے گری تو وہاں پر ان کو ایک جلی ہوئی لاش دیکھ کر انہوں نے شور مچایا، تو پولیس نے جا کے اس لاش کو تحویل میں لیا، اس کی تفتیش شروع کی گئی۔ لاش مکمل طور پہ جلی ہوئی تھی، صرف اس کی 2 انگلیاں باقی بچ گئی تھی، جن کی مدد سے اس لاش کی شناخت ممکن ہوئی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ شخص کا جس کو جلایا گیا ہے اس کا نام ابوذر ہے، اور یہ کاموں کی گجرانوالہ کا رہنے والا ہے۔ جس کے بعد اس کی تفتیش کرتے کرتے پولیس نے اس کی بیوی کو جب شامل تفتیش کیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس شخص کو اس کی بیوی نے اپنے دوست سے قتل کروایا۔ یہ جہانگیر، یہ دوست جب ہم کہتے ہیں تو ہم تو آج کل یہ یونیورسٹیوں میں بڑا کالجز میں سنتے ہیں، میں تو خیر بہت ہی سنتا ہوں، یہ دوست کیا مطلب ہے؟ اس کا بیوی کا دوست کیا تھا؟ دوست بلال صاحب اس کو آشنا ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پولیس اس کو اس سے جب تفتیش کیا تو صاف کیا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اور وہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، اور ان کی دوستی اور ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہے وہ نہیں، وہ عورت تو پہلے سے شادی شدہ تھی نا۔
जी बिल्कुल, खातून मुजम्मिल जो है वो पहले से शादीशुदा थी और वो अपने शौहर से डिवोर्स लेना चाहती थी। खातून ने जो पुलिस को बयान दिया उसमें उसने कहा है कि शौहर के साथ इसकी बनती नहीं थी और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अच्छा। इस वजह से उसे डिवोर्स लेकर इस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी और इनकी दोस्त है वो मोबाइल फोन में जहांगीर, मुझे एक बात बताएं, आप क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, ये बात आपको किस तरह से आप इस बात को देखते हैं कि उसके पहले से ताल्लुकात हैं शादीशुदा औरत के एक और मर्द के साथ, और वो मर्द अगर विजिबली देखें तो वो उम्र में उससे कहीं छोटा नजर आता है। अब ये ताल्लुकात रखने के बाद वो खातून जब ये कहे कि मैं खुश नहीं थी शौहर के साथ, तो वो तो पकड़ी गई है ना, इसलिए कह रही है। बिलाल साहब, किसी भी तरह से ये लॉजिक जो है ये जस्टिफाइबल तो नहीं है कि कोई भी खातून किसी भी गैर मर्द के साथ कोई ताल्लुकात रखती है शादी के बाद। और इस खातून का तो ये कहना है कि इसने उसके साथ शादी की थी और वो इसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखता था, जिसके बाद ये तंग आ चुकी थी उससे और इस लड़के ने उसको जो है वो सहारा दिया था और वो इसके साथ शादी करना चाहती थी। और इस वजह से इन्होंने मनसूबाबंदी के तहत वो अबू जर को कत्ल किया और सिर्फ लाश को जला दिया ताकि उसकी पहचान मुमकिन ना हो। लेकिन उसकी जो 2 उंगलियां बाकी बची थी वो शायद अल्लाह पाक ने इसलिए उनको सलामत रखा कि इसकी शनाख्त हो सके और ये खातून जो है ये गिरफ्तार हो सके। अच्छा, ये बताइए कि इस खातून ने शौहर को कत्ल अपने उस आशना के साथ मिलकर किया, तो कत्ल करने का क्या तरीका था? कत्ल इसका पहले गला दबाकर इसको कहीं कत्ल किया गया है घर के अंदर ही। उसके बाद इसकी लाश को किसी दूसरी जगह पर, वीरान जगह पर ले जाया गया है, जहां पर उस लड़के के दोस्त ने आगे से ये उसको मशवरा दिया है कि इस लाश को दबाने की बजाय जला दिया जाए ताकि इसकी शनाख्त ही मुमकिन ना हो। उसके बाद उन्होंने इसकी लाश को जलाया है और अब ये तीनों मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार है। केस की तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी है, मुलजिमान भी इतराफ़े जुर्म जो है वो कर चुके हैं और उनको जेल भी भिजवा दिया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि इस कत्ल में अब तक की जो तफ्तीश है उसमें ये तीनों के तीनों मुलजिमान जो है ये मुलव्विस पाए गए हैं, जिनमें खातून मुजम्मिल, उसका आशना और आगे से उसका दोस्त एक लड़का शामिल है जिसका नाम असद है। इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका और इन्होंने एतराफ भी किया है कि इन्होंने अबू जर को कत्ल करके उसकी लाश को जलाया। जहांगीर, इस खातून की शादी को कितना अरसा हो गया था? 3 से 4 साल इसकी शादी को हुए थे और ये कामों की में लड़का जो अबू जर है मकसूल वो रहने वाला कामों की का है। और उसकी शादी के बाद ये खातून एक मरतबा पहले भी घर से जा चुकी थी, जिसके बाद अबू जर इसको वापस लेकर आया था और दोबारा से इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई हुई थी और ये एक ही घर में रहना शुरू हुए थे। और ये दूसरी दफा था कि इसने इस लड़के के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल किया। अच्छा, ये बच्चे थे इनके आपस में कोई? इनके बच्चे जो है वो अभी इसके बारे में तो मुसद्दिका तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि अभी तफ्तीश जो हुई है उसमें कहीं भी इनके बच्चों का जिक्र नहीं किया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये पहली दफा भागी थी तो इसी आदमी के साथ भागी थी या इसी के लिए भागी थी या वो कोई और था? पहली दफा जो ये घर छोड़कर गई थी वो किसी और शख्स के साथ ये गई थी और जिसके बाद इसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने इस खातून को इसके शौहर के साथ मिलकर वहां से वापस लाए और वापस लाकर फिर ये इसी के साथ इसने रहना शुरू कर दिया था। अच्छा जहांगीर, आपने मेरे साथ रहना है, आपने बड़ी आला बात बता दी। हजरत इब्तिसाम, मुझे ईमानदारी से बताइए कि मैं अगर कहूँ कि ये मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये बात मुझे माफ़ कर दीजिएगा कहने के लिए, मैं तंज़न कह रहा हूँ कि ये रंगीन मजाज कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा? रंगीन मिजाजी का लफ्ज़ भी मेरा ख्याल है गलत है, इसके लिए गलत है, नहीं कहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फोशकार, बदकिरदार या आगे जाना चाहते हैं, बेहयाई की लेवल पे बातें नजर आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद इसने नकाब किया हुआ है और ये वो सारी नकाब करने वाली औरतें हैं जो कि आशिक अम्मा आयशा हैं। मैं सच कह रहा हूँ? नहीं, असल बात ही होती है कि अब ये देखें, निकाब उसने मुजरम बनने के बाद किया है अपने आप को, यानी कि जिस वक्त उसके ऊपर जुराइम का लेबल लगा दिया तब किया है, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने चेहरे को छुपाने के लिए। ये पहले से करती थी, ये भी तो बात देखने की है। जो तो अल्लाह ताला के खौफ से करती है वो तो ये काम करेगी नहीं। जिसके अंदर हया हिजाब होगी उसे क्या जरूरत है ये काम करने की। और अब वो सिर्फ इसलिए कर रही है, ये मजहब को इस्तेमाल करने का ये अंदाज है। मेरा शायद मजहब को भी शायद इस्तेमाल ना करिए, कल्चर को शायद इस्तेमाल करिए। मुझे ये बताइए कि जब मैं इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि रंगीन मजाज है, ये फोश है, या ये बदकार है, या फाहिशा है, या एक से दूसरे दोस्त की तरफ, अब मैं दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो जायज़ है। अगर मैं कहूँ कि वो अपने किसी आशना के साथ जा रही थी या इसको तो मेरे ऊपर ना सारे मुल्क की एनजीओ जो है ना कहेंगी आपने औरत के लिए क्यों इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया? नहीं है मेरा यार, इस मौके के ऊपर ये, इस मौके पे वो कहेंगी आपने अच्छा किया लफ्ज़ इस्तेमाल करके। नहीं, इस मौके पे वो दोस्त के लफ्ज़ को गलत कहेंगी। सर मैं भुगत चुका हूं उनकी। एक मिनट बता, ये दोस्ती का लफ्ज़ तब जस्टिफाइड होता है जब कोई बंदा जो है ना पकड़ा ना जाए। जब पकड़ा जाए तो उसका दोस्ती का लफ्ज़ वो भी विड्रॉ कर जाते हैं, वो कहते हैं बादशाह का लफ्ज़ ठीक है इसके लिए। सर ये जो सारी दोस्तियों के कॉन्सेप्ट जारी हुए हैं
تو یہ تو بڑے یونیورسٹی میں کامن ہے, یہ تو پڑھے لکھے لوگ استعمال کر رہے ہیں. میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوستی کا جو سماجی کنٹیکسٹ جو ہے نا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے مرد عورت مل رہے ہیں اور جب تک ان کے اوپر کوئی ایسا اسٹگما نہیں لگتا یا ایسا الزام ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے آپس میں کوئی ایسے تعلقات ہیں, تب تک وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستی. لوگ کہتے ہیں یہ, حالانکہ اسلام کے اندر تو سیگریگیشن جینڈرز ہے, اسلام کے تو حجاب حیا ہے, اسلام میں تو عورتوں مردوں کے اختلاط کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا, لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے نا ابتسام کو, میری اوقات نہیں ہے, میرا قد نہیں ہے کہ میں اس کو بتاؤں, لیکن کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس گئے اور ایک بڑی مشہور خاتون تھی ساتھ, انہوں نے کہا کہ جناب مجھے پردے کے احکام بتائیں. انہوں نے جو بتایا وہ ان کے پاس سٹک تھی جو چلنے والی, وہ سوٹی کو انہوں نے اپنی ٹانگوں کے بیچ میں رکھا. انہوں نے کہا پردہ یہ ہے کہ مرد ادھر ہوں اور عورتیں ادھر ہوں. اور ہم نے اس بات پہ شدید اختلاف کیا اور ان سے لڑتے رہے کہ معاشرہ کیسے چلے گا اس کے بعد. جب یہ واقعات اب ہونے لگے ہیں, اب میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ جاؤں گا انشاءاللہ اور ان سے معافی مانگوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب, سب کانٹیننٹ میں جاؤں گا عالیہ کے پاس, لیکن بات آپ سے میں کر رہا ہوں. عالیہ آپ اس بات کو ذرا تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. 3 شہر جو ہیں سب کانٹیننٹ میں, انہوں نے بہت بڑی اپنی قدریں یعنی کہ اپنی ویلیوز جو ہیں, اپنی بنیادیں جو ہیں وہ ہمیں دی ہیں. ملتان نے ہمیں اولیاء کرام دیے, ملتان نے ہمیں بہت بڑی تاریخ دی ہے. دہلی نے ہمیں بہت بڑے شاعر دیے ہیں, لٹریچر دیا ہے, ہمیں پڑھے لکھے لوگ اور قابل دیے ہیں. لیکن آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ میرے دماغ میں کوئی لکھنؤ سے ایسی شخصیت جو ہے خاتون, جو کہ باقاعدہ پروفیشن کے طور پہ چاندنی بچھاتی ہو اور اس کی کوئی ایسی کہانی سامنے آئی ہو, بلکہ بہترین لوگ بادشاہ سلامت جو ہیں خاص طور پہ اپنے شہزادوں کے لیے تربیت گاہ کے طور پہ ان کے وہ کوٹھے استعمال کرتے تھے. ایسا ہی ہے نا. اب یہ جو صورتحال نکلی ہے, نقصان ہی ہوا, یہ نقصان ہوا, لیکن وہ جو بات سلیقہ سکھانا تھا اور ان کے اوپر جو اعتماد تھا ان کا, انہوں نے تو بڑے بڑے ایسے لوگ پیدا کیے جو کہ شاعر بھی بنے, ادیب بھی بنے. عالیہ بیٹا میری سمجھ سے باہر ہے, اگر ساری زندگی ہو گئی ہمیں کالجوں سکولوں میں یہ سنتے اور سیکھتے ہوئے, اور ہم میں ذاتی طور پہ اس معاملے میں آئسولیٹڈ ہوں کہ میں کسی بچی سے یہ نہیں کہہ سکتا, میں اپنے انسٹیٹیوشن میں نہیں کہہ سکتا, میں اپنی کلاس میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ لڑکا تمہارا دوست ہے. لڑکے لڑکیوں میں کیا دوستی ہوتی ہے. انہوں نے انسلٹ محسوس کی, میں نے لڑکے کو کہہ دیا, میں نے کہا یار تو خدا کے واسطے تو لڑکیوں سے دوستیاں کر رہا ہے, یہ اس کا کیا مطلب ہے. کہتا ہے آپ کا میرا ایج گیپ ہے, ختم ہوگی بات. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک عورت جو کہ ایک متوسط نہیں غریب طبقے سے ہے, خاوند اس کو ایک دفعہ کہیں جا کے بھاگنے سے, کہیں نہیں, اس کو پتا تھا کس کے ساتھ بھاگی ہے, اس کو واپس لے کر آیا, تو کمبخت نے معافی کیا ہوگا نا. اس کے باوجود اس نے دوسری دفعہ کسی اور سے اپنا عشق لڑایا. لفظ دوستی کا معافی چاہتا ہوں استعمال کرنا چاہیے تھا, اور اس دوست کے ساتھ, آشنا کے ساتھ نہیں, دوست کے ساتھ مل کے اب اس کو قتل کیا گیا. تو خامن نے تو اپنی موت کو خود دعوت دی, یا وہ اس کو چھوڑ دیتا تو ظالموں میں سے ہوتا, اس کو واپس لے کے آیا تو اب اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی روئیں گے اس کی ساری جان کو. عالیہ خدا کی قسم مجھے مسالے نہ دیجیے گا, مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ہمیں اب اس معاشرے میں کوئی تبدیلی لانی ہے یا صرف اپنے اپنے مرنے کا انتظار کرنا ہے. بلال بھائی, میں تو یہ سمجھتی ہوں, آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ لفظ میں نے بھی استعمال کر دیا تھا اور دوست کی ڈیفینیشن دی تھی کہ لڑکا لڑکی مرد اور عورت میں دوستی نہیں ہوتی. میں نے اس پروگرام میں بہت اپوزیشن, کلاس بھی تو ہوئی تھی نا پھر اس وقت, بے شک ہوئی تھی, لیکن اگر وہ نہیں بدلے تو میں بھی نہیں بدلی. میں آج بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہوں, ٹھیک ہے, اور آج اللہ نے وہ عزت رکھی ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ اس وقت دی تھی وہ ہم باعث ہو کے نہیں دے رہے تھے. آج جو کیس اسٹڈی ہمارے سامنے ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی یوتھ کو, اپنے معاشرے کو غلط ڈیفینیشنز دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. یہ ایک کیس نہیں ہے, یہ وہ کیس ہے جو رپورٹ ہوا ہے. یہ بالکل مستند بات ہے کہ جو آپ نے بھی کہا کہ یہ 2 ٹانگوں کے بیچ میں انہوں نے جو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تفریق رکھی ہے. آپ اپنے آپ کو ہلاکتوں میں کیوں ڈالتے ہیں جب آپ اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے خلاف جاتے ہیں؟ اور میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ لڑکا لڑکی کلاس فیلو ہو سکتے ہیں, کلاس کی حد تک. کلاس کے بعد گھروں میں موبائل فون پہ یہ دوستی نہیں ہوتی. لفظ ہم نے استعمال کیا آشنا, اگر ہم دوستی کا لفظ استعمال نہ کرتے تو ہم آشنا تک نہ پہنچتے. ہم دوستی کے بعد ہی تو یہ ہماری یہ چیزیں گرتی جاتی ہیں اور ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. جب مرد اور عورت کا تنہائی میں ساتھ ہونا, میں کہتی ہوں یہ تیل اور آگ کا بالکل اگزامپل ہے. تو آپ
तेल डालकर उस पर आप आग दिखाएं और आप सोचें कि आग नहीं लगेगी। हमने वो केसेस भी डिस्कस किए जिसमें माँ ने बच्चों को खत्म कर दिया, वही कहूं, चाहे दोस्त कहूं, चाहे आशना कहूं। फिर हम देखेंगे कि मियाँ, मेरे भाई बिलाल भाई, मियाँ वो चीज है कि जिसके जूतों की मिट्टी। बात समझ में आती है बहसियत औरत। देखो हमको छोटी उम्र के तो लोग नहीं है, एक माँ अपने बच्चों को कत्ल करती है अपने आशना के इश्क की खातिर के बच्चे रास्ते में रुकावट ना बने जी। ये सुनने में जब बात आती है तो इंसान खड़ा हो जाता है कि ये अब पाकिस्तान है और ये एक इस्लामी रियासत है। मैं तो इसको इंसानी रियासत भी नहीं, इस्लामी रियासत तो छोड़ दें, इंसानी रियासत भी कहना जो है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बिलाल भाई, मेरे सामने फिर चाहे कोई एनजीओ खड़ी हो या कोई बहुत बड़ा इंसान खड़ा हो, जब वो माँ की इस तरह से गिरने पर अगर वो ये कहे कि औरत की सपोर्ट की जाए, तो अगर माँ अपने म्यार से गिरेगी तो फिर मैं उसकी सपोर्ट के लिए खड़ी नहीं हो सकती। अगर ये औरत जिसने आज कत्ल किया है अपने मियाँ को, अगर ये मेरे पास आती, मेरे इदारे में आती और आकर ये कहती कि मुझे अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ, तो ये उसका हक था, हम उसको खुला दिलाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दी है। लेकिन जो वो एक शौहर के होते हुए दूसरे से ताल्लुकात रख रही थी, एक से दो से, अल्लाह मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है, हम किसी की किरदार कुशी नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज का इकरार उसने सबके सामने किया है उसकी तो हम भी निशानदेही कर सकते हैं कि इस चीज की इजाजत ना कानून देता था, ना माशरा देता था, ना अल्लाह देता था। एक बात बिलाल भाई मुझे कहने दीजिएगा, क्योंकि जहां औरत की बात आती है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक औरत जाग जाती है। बीवी वो होती है जो शौहर के जूतों की मट्टी भी समेट के अपने दिल से लगा के रखती है। बीवी वो होती है कि शौहर के उतरे हुए कपड़ों से उसकी खुशबू सूंघती है। ये बीवी नहीं होती। आलिया, आप मेरे साथ रहिएगा। आपने जो बात की वो उसने सारा मेरे दिल का जो माहौल है वो ही बदल कर रख दिया कि आप मतलब एक औरत के मुंह से और एक माँ के मुंह से और एक बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनना, आलिया यकीन कीजिए कि लगता है कि हम तो अपना वक्त गुजार चुके हैं, पता नहीं आने वाले वक्त के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। एहतशाम, आपने बात सारी सुनी, वो खातून पहले भी भाग चुकी, फिर वो शौहर ला, फिर वो दूसरे बंदे के साथ मिल गई, उससे ताल्लुकात किए। मुझे दो बातों का जवाब दीजिए। एक तो मुझे इस बात का एहतशाम, इस पे अपनी एक बहसियत फ़र्द पाकिस्तान की मुझे बताइए कि ऐसी ख़वातीन के ऊपर थोड़ी सी सख्त ज़ुबान जो है वो भी जो है वो माशरे को कबूल नहीं है। तो क्या हम इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, इस तेल को आग दिखाना चाह रहे हैं, या ये कोई और एजेंडा है? दूसरी मुझे ये बात बताइए कि जब इसको फॉलो करने वाला ही पीछे कोई नहीं है, इस जुर्म के पीछे उस आदमी के खानदान वाले उसको फॉलो ही नहीं करने जोगे अपनी गुर्बत की वजह से या किसी भी वजह से, तो इस औरत को सजा क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। पहली जो बात आपने कही कि इस और जो डिस्कशन आप कर रहे हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं, आई थिंक दैट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। और क्योंकि अभी आपने मुझे फोन पर लिया तो मैं स्ट्रिक्टली जो लीगल एस्पेक्ट है इसका उसके ऊपर आपको कमेंट कर देता हूँ। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, इसको सजा क्या हो सकती है। मैं एज अ लॉयर ये सोच रहा हूँ कि जो देखिए वकूआ है इसके कोई आई विटनेसेस तो है नहीं, और आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसको कत्ल करने के बाद उस बेचारे की लाश भी जला दी, फिर बच्चे खेल रहे थे और बच्चों ने खेलते हुए उसको आइडेंटिफाई किया कि कुछ है यहाँ पे, और 2 उंगलियां बची और उससे फिर आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये तो फलाना बंदा है। तो अब इस सूरत हाल में क्योंकि कोई आई विटनेसेस भी नहीं है, तो सिर्फ इस औरत का कन्फेशन जो अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी स्क्रीन पर चलाया और इसका जो जिसने इसके साथ मिलकर कत्ल किया, वो दैट इज द ओनली रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस, वो ही एक शहादत है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कानून है ज़ाब्ता फौजदारी सेक्शन 161, उसके तहत अगर कोई कन्फेशन या कोई एतराफ़ जुर्म मुल्जिम करता है पुलिस के सामने और अदालत में जाके वो मुकर जाता है, तो फिर वो कन्फेशन की बुनियाद पर उसको सजा नहीं हो सकती, उसको सजा नहीं हो सकती। तो इस वजह से बहुत दफा ऐसा होता है, बेशुमार ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे मुल्जिम के सामने, पुलिस के सामने मुल्जिम एतराफ़ जुर्म करता है और उसके बाद अदालत में जाके वो मुकर जाता है, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में और कोई उसकी डायमेंशंस नहीं होती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि आला कत्ल ये बरामद करें या और कोई चीजें सर्कमस्टांशियल एविडेंस जिसको वाकयाती शहादत हम कहते हैं, वो उन चीजों से अदरवाइज भी अगर पुलिस इस्टेब्लिश करे कि यही लोग गुनहगार हैं, अगर वो नहीं होगा तो ऐन मुमकिन है कि ये खातून
اور اس کے ساتھ جو شخص ہے وہ عدالت میں جا کر اگر اپنے بیان سے مکر جائیں تو پھر عدالت انہیں سزا دینے کی سچویشن میں نہ ہو. ایک جی فرمائیے، آپ فرمائیے. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گروئنگ ٹرینڈ ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات کو میڈیا میں بڑا ایکسٹینسولی رپورٹ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب میڈیا پہ آ کے ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے بھی دکھا دیا کہ وہ اعتراف جرم کر رہی ہے اور وہ شخص بھی اعتراف جرم کر رہا ہے، تو ان چیزوں کو ہمارا جو قانونی نظام ہے اب اس کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ان چیزوں کو بطور ایڈمیشن، یہ صرف پولیس کے سامنے اب کنفیشن نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان کے سامنے کنفیشن ہے اور وہ دکھا کے اس کے اوپر آپ لوگ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کی بنیاد پہ میرے خیال میں عدالتوں کو اب فیصلے سنانے شروع کرنے چاہیے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات کی یقینی طور پر حوصلہ شکنی ہو. بڑی اچھی آپ نے بات کی اور آپ نے مشورہ جو دیا وہ بھی بڑا اچھا دیا، لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ یہ مشورہ آپ کا عدالتوں تک جو ہے وہ رسائی نہیں رکھے گا. مجھے یہ فرمائیے کہ یہ کتنے کیسز آپ کے سامنے یا تجربے میں آئے ہیں کہ ایسے کیسز میں بھرپور انداز میں، جس طرح کہ اس زینب کے قاتل کو سزا دی گئی تھی پھانسی کی اور سب کو پتا تھا، آپ نے سزائیں ہوتے ہوئے کس طرح دیکھی ہیں ان کو؟ میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح کے کیسز میں اکثر و بیشتر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ملزم کا صرف ایک ہی اعتراف جرم کی بنیاد پر پولیس اسے تفتیش میں گنہگار ٹھہراتی ہے اور وہ جا کے عدالت میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم پہ تو ٹارچر ہوا تھا اور ہمیں ہراس کیا گیا تھا اور مارا پیٹا گیا تھا، اس وجہ سے تو ختم ہو گیا. اچھا یہ بتائیے احتشام کہ کیا مرد اور عورت کے لیے عدالت انداز مختلف اپناتی ہے یا قانون کے مختلف انداز اپناتا ہے یا برابر ہوتا ہے؟ دیکھیے سزا کی حد تک تو سیم ہے. اگر کسی نے قتل کیا ہے تو 302 میں مرد کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے اور عورت کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ دوسری چیزیں ہیں اس میں تھوڑی بہت ڈھیل خواتین کو دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ ضمانت ہے یا اور کوئی معاملہ ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تفتیش میں ایک خاتون جو ہے وہ گنہگار ہے اور قتل میں شامل ہے اور اس نے کیا ہے، تو پھر کسی قسم کی رعایت کی وہ مستحق نہیں ہے. یہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ صرف عورت ہونے کی وجہ سے آپ اس کو سپیئر کر. اچھا یہ کیا میں اپنے اخباری جرنلزم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مرد کی 302 میں ضمانت ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن خواتین کی ہوتی تو ہم نے بہت دیکھی ہیں. جی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک تھوڑا بہت جو کنسیشن ہے وہ عدالت دیتی ہے خاتون ہونے کا بھی. لیکن اگر یہ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ وہ بھی اس کیس میں جہاں پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہو، جہاں پر لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کے ساتھ پھر خاتون ہونے کا کنسیشن بھی دے دیا جاتا ہے. اچھا میں جلدی سے مجھے ایک احتشام بات بتائیے کہ میں نے وقفے پہ جانا ہے کہ کیا عدالت اس چیز کو مد نظر رکھے گی کہ اگر اس عورت کی ضمانت کرتے ہیں تو یہ جس ایکٹ میں جس عمل میں ملوث ہے، ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرے کی طرف، اور یہ مبینہ نہیں ہے، یہ پولیس ریکارڈ ہے، تو یہ برائی اور یہ جرم جو ہے یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے سکتا؟ جی بالکل، عدالت کو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور عدالت کو دیکھنا چاہیے پریویس ریکارڈ اگر اس کا ایسا ہے تو. اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ جو خواتین کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ تھوڑا بہت کنسیشن خاتون ہونے کا ان کو دیا جاتا ہے، لیکن جب اس طرح کے بڑے کیسز ہوتے ہیں، قتل کا کیس ہے، 302 کا مقدمہ ہے یا پھر ڈرگز کی ٹریفکنگ کے حوالے سے، ان میں یہ کنسیشن اکثر ود ہولڈ کر لیا جاتا ہے. بہت شکریہ احتشام، آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی اور اس دعا کے ساتھ وقفے پہ جاتا ہوں. باتیں عدالت میں وہ جو جج صاحبان ہیں، جو قاضی صاحبان ہیں، ان تک بھی تو پہنچتی ہے نا. اگر ہماری پارلیمنٹ ناکام ہے قانون سازی میں تو کسی کو تو دلیری دکھانی ہے، اگر نہیں دکھانی تو آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی احتشام جیسے لوگوں کے ساتھ اور ابتسام جیسے لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے کہ یہ قانون جو ہیں یہ معاشرے میں ظلم ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے ظلم کیا اور وہ جو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے، تو کس کو کسی سے توبہ کرنی ہے یا کسی کو کسی سے معافی مانگنی ہے؟ اگر حیا معاشرے میں نہ ہو، رشتوں کا تقدس نہ ہو اور آپ ایک غلط کام کو ایک صحیح نام دے دیں تو یقین کیجئے گا
حافظ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, صحیح غلط کام کو صحیح لفظ دے دینا تو کچھ عرصوں کے بعد اچھا لفظ دے دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہی غلط کام صحیح بن جاتا ہے. تیسری نسل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی برائی ہے بھی کہ نہیں. ایسا ہے نا؟ ایسا بالکل ہے. نوجوان نسل کیسے سوچتی ہے, ذرا اس کی طرف بھی آئیے گا. آپ کا نام کیا بیٹا؟ فہیم اختر ہے میرا نام. کیا کرتے ہیں پہلے یہ بتائیے. میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. اوکے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب والدین شادی کر رہے ہوتے ہیں بیٹی یا بیٹے کی, تو انہیں پہلے یہ اپنے بچوں سے ایک مشورہ کر لینا چاہیے کہ ہم آپ کا یہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں, آپ اس حوالے سے آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں بچوں کی رائے کے مطابق بچے سچ بولیں گے. جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, سلجھے ہوئے تو جرم بھی نہیں کرتے نا. سلجھے ہوئے تو جرم بھی نہیں کرتے. حضور پوچھنا تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, پوچھنا چاہیے, رائے دینا ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن یہ جو میں اس بارے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ہے ڈبل کرنا. ایک مرد پہ دوسرے مرد مسلمان کی بیوی جو ہے وہ اس کی امانت ہے. یہ بات سچ ہے. بالکل. آپ نے صرف ایک جرم نہیں کیا, آپ نے خیانت بھی کی ہے. آپ نے تو ہر طرح سے جرم کیا. یہ خیانت کرنے والا جو معاشرہ ہم اب تشکیل کر رہے ہیں, میں کانوں کو پکڑ کے کہہ رہا ہوں, عالیہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, یقین کریں یہ جرائم جو اس وقت پاکستان میں ایک اسلامی معاشرے میں ریاست میں ہو رہے ہیں, یہ باہر کی دنیا میں ان کو زیادہ غلیظ جرم ہی کسی کو نہیں سمجھا جاتا. وہ ڈبل نہیں کھیلتے, ہم ڈبل کھیلنے کو بھی آج جسٹیفائی کر رہے ہیں. حضور اس معاشرے کو مشورہ دیجئے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات ہے تشکیل کردار کے اوپر جو ہے نا بہت توجہ دینی چاہیے. کون دے گا؟ والدین کو دینی چاہیے, اساتذہ کو دینی چاہیے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جو کمائی کا ایک والدین نے شیوا پکڑا ہوا ہے نا, کہ سارا دن گھر سے والد جو ہے غائب ہے, اسے پتہ ہی نہیں بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اب تو اماں بھی غائب ہے نا. اماں بھی غائب ہیں. تو آپ یہ سمجھیں جس وقت تک ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, فوکس نہیں کریں گے, اور سب سے بڑی بات ہے ہمیں اپنی بھی ایک اچھی اگزامپل ان کو دینی چاہیے. اگر ہماری اپنی حرکتیں بھی اسی قسم کی ہوں گی تو ہم بچوں کے لیے اچھی اگزامپل ہی نہیں بن سکتے. یہ بات بڑی ہے, اگر ہماری اپنی حرکتیں بھی ہوگی. عالیہ آپ سے میں ایک بڑا ٹچی سوال کر رہا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ صحیح تربیت بچوں کی کرنے کے لیے ایک ہیپی میرج ہونی چاہیے. میاں بیوی آپس میں راضی ہوں گے تو بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے, ورنہ بچے فارغ ہیں. آج گھر میں جب میں دیکھوں کسی کے کہ بچے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ میرے دماغ میں لکھی جاتی ہے, یہ ایک ان ہیپی میرج کے بچے ہیں. آج اس معاشرے میں جب آپ یہ دیکھتی ہیں, اور آپ وہ لوگ وہ ادارہ چلا رہی ہیں جہاں پہ کیسی مظلوم خواتین آتی ہیں, ساری مظلوم ہوتی ہیں. نہیں, میں عورت کو ہمیشہ, ایک تو ہر عورت مظلوم نہیں ہوتی اور عورت کمزور نہیں ہوتی. اگر میں خاص ایک بیوی کے رول کی بات کروں تو بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اگر عورت کسی مرد کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو مرد ترقی کی منازل ایسے طے کرتا ہے جیسے وہ پھولوں کی سیج پہ چل رہا ہو. عورت میں اتنی طاقت ہے. وہ عورت جو اپنے بچوں کو ساتھ ملا کر اپنے شوہر کو قتل کر سکتی ہے, سوچئے اس عورت میں کتنی طاقت تھی. وہ اپنے بچوں کو اگر اس نیگیٹیوٹی کے بجائے کسی پازیٹیو کام میں لے جاتی ہے تو اس کی طاقت کا اندازہ کیجئے. میں ایک بیوی کو یہ سمجھتی ہوں کہ بیوی اتنی مضبوط ہے کہ جس وقت مرد نہیں ہوتا تو بیوی سے مرد پہچانا جاتا ہے. بیوی اس کی غیر حاضری میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے. بیوی اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرتی ہے, کیونکہ بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی نہیں جانتا, اور بیوی ہر وہ بات جانتی ہے جو اس کے شوہر کی جو کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کے راز کی حفاظت کرتی ہے پوری دنیا سے. اور پھر بیوی اس مرد کی, اس شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہے, کیونکہ اس عورت کی عصمت اس کے شوہر کی عزت ہے. میں عورت کو ان 3 حصوں میں دیکھتی ہوں. ان حصوں میں کہیں گنجائش نہیں بنتی کہ میں عورت کو, بیوی کو کہوں کہ وہ کمزور ہے یا اس کی حیثیت نہیں ہے. بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین حیثیت دی ہے, اتنا طاقتور بنایا ہے. بہت شکریہ عالیہ, بہت شکریہ حافظ صاحب, بہت زیادہ مہربانی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ ایک دوسرے کا لباس ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, آج یہ لباس جو ہے وہ ایک دوسرے کا قاتل بن گیا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں ہدایت کا راستہ دے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.